وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، میری امت، میری امت۔ کون سی امت؟ جنہوں نے ساری زندگی اسی کی سنتوں کو ذبح کیا، انہی کے طریقوں کے خلاف بغاوت کی۔ سگی اولاد کو ماں باپ کہتے ہیں میرے گھروں نکل جا، میں نے منہ نہ پہ بھی کھاویں، میں تنوں دو نہیں بخشنا۔ ابھی کل ایک خط پڑا، ماں کہہ رہی میرے بچے مر جائیں، میری جان چھوٹ جائے، ماں مجھے بے عزت کرتے ہیں، مجھے ذلیل کرتے ہیں، اور یہ میرے نبی ہیں، میرے نبی ہیں۔ کہ یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، میری امت، میری امت۔ تو پھر ایک تخت آئے گا، میرے حبیب تشریف رکھیں، اللہ اب میں نہیں بیٹھوں گا، میں سے ہاتھ رکھ دوں گا کہ میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں، میں ہاتھ رکھ دوں گا، بیٹھوں گا کیوں نہیں کہ کہیں یہ اڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور میری امت میرے بغیر پیچھے اکیلی رہ جائے، لہذا میں نہیں بیٹھوں گا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔ میرے بھائی بہنوں، اگر اس نے وفا کی ہے، کچھ ہم بھی کرتے، کچھ ہم سے بھی ہونی چاہیے۔ میں آپ کو عدل کیا سمجھاؤں؟ مجھے یہ کیا بچہ احمد نام ہے تمہارا، اس نے کہا تھا جی اسلام کا نظام عدل پہ بات کریں۔ آپ میں سے کون ہے جو عدل کو نہیں جانتا؟ میں تو صرف اس ایمان کو تھوڑا سا چنگاری دینے کی کوشش کی ہے، جو بھڑکے گا تو خود ہی عدل کرتے پھرو گے، میرے کہنے سے تھوڑا ہی کرو گے۔ اگر وہ شمع بجھی ہوئی ہیں تو میرے جلانے سے فروزہ نہیں ہوں گی، اور اگر وہ جل چکی ہیں تو کسی فرعون کے بجھانے سے بجھ نہیں سکیں گی۔ میرے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کو اپنے دیپ جلانے کی ضرورت۔ ایمان کا وہ جذبہ جو آپ کو کھینچ کے لایا ہے، اور اس گرمی میں 1.25 گھنٹہ آپ اتنی تکلیف میں کھڑے ہوئے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں آپ سب اللہ رسول سے محبت کرنے والے۔ اسی شمع کو تھوڑا سا، ان شعلوں کو تھوڑا اور ہوا دے دو تو پھر عدل ہی عدل ہوگا، ظلم نہیں ہوگا۔ باقی یہ کانفرنس سے عدل نہیں آئے گا، عدل کی میٹنگ سے عدل نہیں آئے گا۔ عدل یہاں سے اٹھتا ہے، ظلم بھی یہاں سے اٹھتا ہے، لیکن زمین فرٹائل ہے، یہ میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ تھوڑا اللہ رسول کے تعلق کو آگے بڑھائیں گے تو ہر طرف عدل ہی عدل ہوگا۔ اور جس دیش کی عدالت عدل کرے، وکیل عدل لے کر دے، وہ دیش کبھی برباد نہیں ہو سکتا، وہ قوم کبھی برباد نہیں ہو سکتی، چاہے 5 دریا خشک ہو جائیں اور چاہے ساری بجلیاں چلی جائیں اور ہمارے پاس وہی ٹمٹماتی بتیاں ہوں اور وہی تیل کے چراغ ہوں، لیکن اگر میرے دیش میں عدل ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہمارا۔ لیکن اگر ہم ظالم بن گئے تو اللہ کی ظالم سے کوئی محبت نہیں ہے، پھر ایٹمی طاقت بن کے بھی کچھ نہ ہوگا، اور گھی کے چراغ جلا کے بھی کچھ نہ ہوگا، اور رات کو دن بنا کے بھی کچھ نہ ہوگا، کہ ظالم کے ساتھ اللہ کی کبھی مدد نہیں آتی، اور مظلوم سے اللہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ مظلوم چاہے کافر اور دہریہ کیوں نہ ہو، مظلوم ایک برادری ہے، اس میں مذہب کا کوئی ٹھپا نہیں، مظلوم ہونا شرط ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اور ظالم بھی ایک برادری ہے، اس کے لیے ایمان اور کفر شرط نہیں ہے، پھر اللہ کی تباہی کے نظام چلتے ہیں اور اللہ کے غیظ و غضب کے رندے پھر جاتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ اپنی ذات سے شروع کریں، حکومت کا انتظار نہ کریں، آپ اپنی ذات سے شروع کریں۔ آج کے بعد میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ آپ کی عدالت میں کوئی بے نمازی، کوئی وکیل عورت، کوئی وکیل مرد بے نمازی نہ ہو، کوئی ظالم کا پشت پناہ نہ ہو۔ ہم یزید کو سب گالیاں دیتے ہیں، حسین کے لیے اب بھی آپ رو رہے تھے، لیکن کام سارے وہی ہوتے ہیں جس سے یزید کی تقویت ملتی ہے، حسین کو نہیں ملتی۔ حسین ایک استعارہ ہے مظلومیت کا، اور یزید ایک استعارہ ہے ظلم کا۔ اب یہ قلم میں آپ کو دے رہا ہوں، لکھ لو۔ اب یزید کے استعارہ میں جانا چاہتے ہو یا حسین کے استعارہ میں جانا چاہتے ہو، یہ دنیا مٹ جائے گی، موت مٹا دے گی۔ ایک دن کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ طارق جمیل کون تھا، احمد قیوم کون تھا، اور چشتی صاحب کون تھے، اور صدر صاحب کون تھے۔ قبریں مٹی میں مٹی بنا دیتی ہیں، یہاں کی ہر عزت، دولت، شہرت کی آخر انتہا یہ چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں۔
جاؤ بادشاہوں کی قبروں پر دیکھو, کھود کے دیکھو, خاک کے سوا تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفات بہارا, ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا, پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اب ہم سب مل کر توبہ کریں اور اپنی ذات سے شروع کریں کہ ہم سچائی کے ساتھی بنیں, نماز نہیں چھوڑیں گے, کسی کا حق نہیں ماریں گے, بچوں کو حلال کھلائیں گے. حرام کا لقمہ کبھی سرسبز نہیں ہوتا اور حلال کے لقمے پر کبھی فضا نہیں آتی. ظلم کے پیسے پہ کبھی بہار نہیں آتی اور حلال پیسے پر کبھی خزاں نہیں آتی. ظالم کے لیے اللہ کی کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں, اور مظلوم کے لیے ساتوں آسمان کے دروازے کھلے ہوئے. جو اپنے بچوں کو حلال کھلائے گا اس کے بچے نہال رہیں گے, آباد رہیں گے, خوشحال رہیں گے. جو اوروں کے منہ سے نوالا کھینچ کے کھلائے گا وہ خود بھی تڑپے گا اور اس کی نسلیں بھی تڑپ. تو میں آپ سب بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ نئی زندگی شروع کریں, پچھلی پر توبہ کر لیں. دعا کیا کرتا ہوں اس کا نام رکھنے والے اللہ اس کی قبر ٹھنڈی کرے, جس نے اس کا نام پاکستان رکھا, پاک زمین. سبحان اللہ, ہمارے بڑوں نے کتنا خوبصورت خواب دیکھا تھا. ایک زمین آباد کریں گے جو ظلم سے پاک ہوگی, جو زنا سے پاک ہوگی, جو شراب سے پاک ہوگی, جو سود سے پاک ہوگی, جو جھوٹ سے پاک ہوگی, جو ظلم و ستم سے پاک ہوگی, جو دھوکے فریب اور فراڈ سے پاک ہوگی, جو پگڑی اچھالنے سے پاک ہوگی. لیکن چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا, ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں ایک شور تھا, غل تھا. کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کشبہ کی, بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا. وہ دو قبروں میں چلے گئے خواب دیکھنے والے. ایک دیس بنے گا جہاں ماں کی عزت ہوگی, بیوی کا احترام ہوگا, بیٹی کی سر پہ چادر کو کوئی نہیں کھینچے گا. میرے تلمبا میں رنجیت سنگھ نے 1818 میں ملتان فتح کیا تو اس نے 3 بازار حسن بنائے, ایک ملتان میں, ایک کہرول پکا میں اور ایک تلمبا. تلمبا میرا ہوم ٹاؤن ہے, اس کے ساتھ ہی میرا گاؤں. تو ایک زمانے بعد خیال ہے کہ طوائف میں تو کسی کی بیٹیاں ہیں, پتہ نہیں کس مجبوری نے ان کو اس گھنگرو پہنائے ہیں. میں نے تو جب ان سے مل کر حالات سنے تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ طوائف ظالم ہے یا وہ سردار ظالم ہے جس نے گھنگرو پہنا ہے, یہ وہ معاشرہ ظالم ہے جس نے اس غریب کی بیٹی کو گھنگرو پہنائے. میرا تو کلیجہ پھٹ گیا. بات کی ہمارے ایک ساتھی نے کہ میری بیٹی ہو, ہم آپ پہ حضرت بی بی فاطمہ کی چادر چڑھانے آئے. کوئی تقریر ہے, ایک جملہ, ان بچیوں نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا. اوئے ہوئے ہوئے, پہاڑ پتھر پگھل رہے تھے ان کے آنسوں. یہ دیش بڑا پیارا ہمیں ملا تھا, جغرافیائی لحاظ سے بھی عجیب و غریب ہے, معدنیات سے بھی عجیب و غریب ہے, اور انسانی صلاحیتوں کے لحاظ سے بھی عجیب و غریب ہے. تو بھائی ہم سب توبہ کریں, لوگوں کے حقوق سے نہ کھیلیں, لوگوں کے حقوق سے نہ کھیلیں. بڑا اوکھا معاملہ ہے, بڑی اوکھی عدالت. اللہ کی اپنی عدالت بڑی سوکھی ہے, لیکن لوگوں کے حقوق کی عدالت بہت خوفناک ہے. اور آپ اسی عدالت میں ہر وقت سٹینڈ کر رہے ہیں, ہر وقت 30-35 سال اسی کے اندر کھڑے ہیں. اگر آپ کا قلم نہ بکا, آپ کا ضمیر نہ بکا, آپ کے ایمان پہ ظلم کا داغ نہ لگا, تو آپ سب اپنے وقت کے جنید بغدادی اور عبد القادر جیلانی اور یہ رابعہ بصری. لیکن اگر یہ بک گیا پھر بڑے گھاٹے کا ساتھ, بڑے گھاٹے کا ساتھ. بھائی توبہ بھی کریں, اللہ کی بارگاہ میں عہد بھی کریں کہ آج کے بعد ہماری عدالتوں میں ظلم نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اور کسی سے اگر آپ ناراض ہیں, لڑے ہوئے ہیں, صلح فرما لیں تو آپس میں صلح فرمائیں, معاف فرما دیں, ایک دوسرے کو معاف کریں, خود جا کے معافی مانگ لیں, فریقین میں صلح کرایا کر, تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائیں. السلام علیکم فرینڈز, دس از می رمضان صافی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اردو قرآن چینل. یہ ایک اسلامی چینل ہے اور آپ اس کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ اسلام کی ایک اچھی ویڈیو لوگوں تک پھیل سکیں اور آپ ثواب لینے کے لیے اس میں شامل ہو جائیں. اللہ حافظ.